مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہیں ہم، اور کسی نے کہا ہے کہ صرف سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں بلکہ ہر وہ انسان مرا ہوا ہے جس میں غلط کو غلط کہنے کی ہمت نہیں۔ دوستوں، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں سچ بولنا بھی اب گناہ ہو گیا ہے، جہاں اب کچھ بھی سمبھو ہے۔ اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے تو اس کے خلاف بولنا بھی پاپ ہو گیا ہے، چاہے پھر وہ سرکار ہو یا کوئی اور۔ دیش کی جو بنیاد ہے یعنی سنویدھان، آج اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی آواز اٹھتی بھی ہے تو اس کا ایسا گلا گھونٹا جاتا ہے کہ مانو وہ جانور سے بھی بدتر ہو۔ اس نردوش پر ایسے ایسے قانون لگائے جاتے ہیں جس کا انہوں نے سپنوں میں بھی تصور نہ کیا ہو۔ آج ہمارے بیچ ایسے کئی نوجوان بھائی بہن ہیں جن پر جھوٹ کا ષڑینتر رچ کر انہیں زبردستی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، اور وہ بنا خطا کے آج ان چہار دیواری میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ حالانکہ جو اصلی انسانیت کے دشمن ہیں وہ آج ہمارے بیچ سر عام گھوم رہے ہیں، ان پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیش کس دشا میں جا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں ہے۔ جنہیں فرق پڑتا ہے انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے، جن میں کئی جانباز کا نام شامل ہے، اور ان میں سے ایک ہماری بہن صفورہ زرگر بھی ہے۔ دوستوں، جامعہ ریسرچ اسکالر اسٹوڈنٹ صفورہ زرگر کو لگاتار تیسری مرتبہ بھی ضمانت دینے سے کورٹ نے انکار کر دیا۔ ہمارے ملک بھارت میں حاملہ ہتھنی کے مرنے سے بے حد افسوس ہے، مگر پریگننٹ صفورہ کو کسی کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ خاص کر گودی میڈیا کو اور انتظامیہ تو اس طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہتا۔ ان کی نظروں میں مسلمان اب تو انسان ہی نہیں رہ گئے۔ صفورہ بہن بھی بیچاری سوچ رہی ہوگی کہ کاش آج میں بھی ہتھنی ہوتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ دوستوں، یہ صفورہ زرگر جن کو آج جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا ہے اور بہت ہی سنگین جرم عائد کیے گئے ہیں، ان کی آپ کو میں خطا بتا دینا چاہتا ہوں۔ ان کی صرف بس اتنی خطا تھی کہ یہ کالے قانون CAA NPR NRC کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے والی ایک عورت تھیں، ایک سنویدنک طریقے سے، ایک قانونی طریقے سے اپنی آواز اٹھا رہی تھیں، اور آج لاک ڈاؤن کی آڑ میں انہیں اور ایسے بہت سے بے گناہوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ حاملہ عورت ہیں اور ان کی 2018 میں شادی ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اس ملک میں ایسا نفرت کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ ان پر گودی میڈیا اور سڑی ذہنیت کے لوگ ایسے ایسے بھدے کمنٹس کر رہے ہیں جن کو سوچ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دوستو، اتنا بے درد اور بے رحم تو ایک درندہ بھی نہیں ہوتا جتنا یہ لوگ ہو گئے ہیں۔ یہ اس سنویدھان کا گھنگور اپمان ہے جسے بابا صاحب نے یہ سوچ کر رچا تھا کہ سبھی کو ایک بھارتی سمجھا جائے گا، سبھی کا سمان ہوگا، سب برابر کے ہوں گے، اور آج ایک بھارتی بیٹی کا سر عام اپمان ہو رہا ہے۔ لہذا سرکار سے درخواست ہے اور تمام لوگ اپنے اپنے طریقے پر، اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی سطح پر سرکار سے یہ آواز اٹھائیں کہ ہماری صفورہ زرگر بہن کو رہا کیا جائے، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ بے گناہ بے قصور جیل کی سلاخوں میں ڈال دیے گئے ہیں ان تمام لوگوں کی رہائی کے لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔